ومن قرأ الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير وأنت بالإجابة حق جدير اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب و اولادہ المعصومین الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء و اولادہ و اصحابہ المظلومین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ صلوات سامعین گرامی قدر حاضرین مجلس موالیان حیدر کرار عزاداران آل محمد میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی معذرت چاہتا ہوں وہ ایک تو ہم ظاہر ملتان سے رستوں سے اتنے واقف تو نہیں جتنے آپ واقف ہیں بڑی مشکل سے ایک دو راستے یاد کیے ہوئے ہیں وہ دونوں تینوں راستے ہی بند تھے
کوئی شاید سیاسی آیا ہوا ہے، یہ سیاسی بھی لوگوں کی دنیا بھی خراب کریں گے، آخرت بھی خراب کریں۔ بہرحال تھوڑی سی آپ کو مزاحمت ہوئی، معذرت خواہ۔ صلوات ایک مرتبہ سارے بلند آواز۔ سامعین گرامی، بانیان مجلس نے خواہش کی ہے، اس موضوع پہ پہلے بھی گفتگو ہو تو چکی ہے، لیکن صرف ایک مجلس میں شاید ہوئی تھی، لیکن اب خواہش ہے کہ باقی جو 4 مجالس ہیں ان میں اس موضوع کے حوالے سے گفتگو کی جائے۔ یہ موضوع ایسا ہے جو ہر زمانے کا ایک اہم موضوع ہے، اور وہ اولاد کی تربیت اور اولاد کے حقوق کا موضوع ہے۔ سقراط کو جب سزائے موت دی جانے لگی، جب محاکمہ ہوا، جب اس کو عدالت میں موت کی سزا دی گئی، تو اس سے خواہش پوچھی گئی کہ مرنے سے پہلے کوئی تیری خواہش؟ اس نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ مجھے کسی بلند جگہ پہ لے جایا جائے۔ آواز آ رہی ہے ٹھیک؟ بہرحال مجھے تو ٹھیک نہیں آ رہی، میں مطمئن نہیں۔ کل بھی گزارش کی تھی، پتہ نہیں پھر کیا ہوا کہ کیا چیز مانے ہوئی۔ چلو بہرحال اگر مجھے بھی اچھی آ رہی ہوتی نا، پھر بندہ مطمئن رہتا ہے کہ آپ تب بھی ٹھیک آ رہی، کیونکہ مجھے نہیں آ رہی اس لیے شاید نہیں رہنے دو، آپ کو آ رہی ہے نا، بس ٹھیک ہے۔ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ تو سقراط نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ مجھے کسی بلند جگہ پہ لے جاؤ، اور وہاں جا کے میں لوگوں سے چیخ چیخ کے کہوں، اے لوگو، تم جس دنیا کی محبت کی خاطر مارے مارے پھرتے ہو، اور جس سونا چاندی کو جمع کرنے کے چکر میں اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو، اور شب و روز دنیا کو جمع کرنے کے لیے خود کو تھکا رہے ہو، میں لوگوں سے کہوں، لوگوں جس اور جن کے لیے یہ دنیا تم چھوڑ کے جانا چاہتے ہو، خدا را اس اولاد کی تربیت کی فکر کرو۔ تم نے سارا زور دیا ہوا ہے اولاد کے لیے دنیا جمع کر کے جائیں، اولاد کے لیے سرمایہ پیسہ۔ سقراط کہتا تھا خدا کے لیے جس اولاد کے لیے یہ سارا کچھ تم چھوڑ کے جانا چاہتے ہو، پہلے اس اولاد کی تربیت تو کرو، ان کی تعلیم، ان کی تادیب، انہیں ادب سکھانے کا پہلے وہ انتظام کرو۔ بات تو سقراط نے ٹھیک کی۔ اگر تو اولاد کی تربیت ہو جائے، یہ جملہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ مولا امیر المومنین کے ایک فرمان کا مفہوم ہے جو میں عرض کروں۔ اگر تو اولاد کی ہو جائے نا تربیت، پھر آپ کی چھوڑی ہوئی دولت جنت لے جائے گی، اور اگر اولاد کی تربیت نہیں ہے تو آپ کی چھوڑی ہوئی دولت آپ کو جہنم لے جائے گی۔ کم از کم جس کے لیے دولت چھوڑ کے جا رہے ہو، جس کے لیے دنیا چھوڑ کے جا رہے ہو، کم از کم اس کی اتنی تربیت تو کرو کہ جب وہ دنیا دولت تیرا بچایا ہوا مال صرف کرے تو وہ تیری آخرت اور تیری عاقبت کا سامان بن جائے۔ یہ مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ بڑا انتہائی اہم مسئلہ ہے۔
بدبختی اس زمانے کی یہ ہے کہ انسان مادی ترقی کرتا جا رہا ہے، روحانی، اخلاقی، معنوی اعتبار سے پستی میں گرتا چلا جا رہا ہے۔ اخلاقی اقدار ختم ہو گئیں، معنوی روحانی اقدار ختم ہو گئیں، مادیت کا دور ہے اور مادیت ہی انسان پر غالب ہے، شب و روز یہی دنیا دنیا سوچ رہا ہے۔ جناب امیر المومنین نے فرمایا تھا نہج البلاغہ میں بڑا خوبصورت جملہ، علی مولا فرماتے ہیں اے انسان تو اپنی اولاد کی اتنی فکر کیوں کرتا ہے؟ دو حال سے خالی نہیں، یا تیری اولیاء یا جو تیری اولاد ہے وہ اللہ کی دوست بنے گی یا تیری اولاد اللہ کی دشمن بنے گی۔ ان کانوا اولیاء اللہ فلا یضیع اولیاءہ، اگر تیری اولاد بنے گی اللہ کی دوست تو اللہ اپنے دوستوں کو ضائع نہیں کرتا۔ وَإِن كَانُوا أَعْدَاءَ اللَّهِ، اور اگر تیری اولاد خدا نخواستہ اللہ کی دشمن بنے گی تو تجھے یہ حق کس نے دیا کہ دشمن خدا کی فکر تو کرے؟ اللہ کے دشمن کے بارے فکر مند رہنے کا تجھے کیا حق؟ میرے محترم سامعین، لہذا ہر زمانے میں یہ مسئلہ رہا، اور میں عرض کروں کہ سائنس ترقی کر گئی اور آج سائنس یہ تحقیقات کر رہی ہے کہ کیا کیا جائے، اور بڑے تجربات ہو چکے اور کسی حد تک کامیابیاں بھی ہو چکیں کہ سبزیوں کو گلنے سڑنے سے بچایا جائے، پھلوں کو گلنے سڑنے سے بچایا جائے۔ کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ دیر تک سبزیاں کارآمد رہیں اور دیر تک پھل جو ہیں وہ مفید رہیں۔ میرا بھائی سرکار ارشاد فرماتے ہیں یہ جو پھل ہیں انہیں تو بچانے کی لوگ فکر کر رہے ہیں۔ سرکار کی حدیث ہے لِكُلِّ شَجَرَةٍ ثَمَرَةٌ، ہر درخت کا کوئی نہ کوئی پھل ہوتا ہے۔ وَثَمَرَةُ، اور سرکار نے فرمایا وَثَمَرَةُ الْقَلْبِ الْوَلَدُ الصَّالِحُ، جو تیرا میوہ دل ہے وہ تیرا نیک بیٹا ہے۔ تو جو تیرا ثمر ہے، جو تیرا پھل ہے، ایک حدیث میں تو صراحت کے ساتھ رسول اللہ نے فرمایا کہ ان الولد الصالح ریحانۃ من ریاحین الجنہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ نیک بیٹا جو ہوتا ہے، نیک بیٹی یا بیٹا، نیک اولاد دنیا کا پھول نہیں، یہ جنت کا پھول ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اس کے بندہ مومن کے لیے جو میراث ہے اللہ کی طرف سے، وہ اس کی نیک اولاد ہے، وہ اس کا ولد صالح ہے، جو خالق کی طرف سے میراث ہے اس کے لیے۔ میرا بھائی تو ضرورت اس امر کی ہے کہ دنیا پھلوں کو گلنے سڑنے سے بچانے کی فکر میں ہے، تو انسان کا جو پھل ہے، جو انسان کی اولاد ہے، کیا کیا جائے کہ اپنی اولاد کو برباد ہونے سے بچایا جائے، اپنی اولاد کو خراب ہونے سے بچایا جائے۔ یہ دیکھیے، یہ ذمہ داری ہے ماں باپ کی، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ماں باپ کی، خالق قرآن میں ارشاد فرماتا ہے نساؤکم حرثکم، یہ تمہاری جو بیویاں ہیں وہ تمہاری کھیتیاں ہیں، تو تم جہاں سے چاہو اپنی ان کھیتیوں کے پاس جاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ اس شادی کا نتیجہ ما قدموا لانفسکم، آخرت کے لیے تم کیا بھیجتے ہو۔ غور کیا آپ نے؟ یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو تمہاری اولاد ہے یہ ذخیرہ آخرت ہے، یہ ذخیرہ آخرت ہے۔ لہٰذا اس چیز پہ غور کرنا ہے کہ ہم اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، آخرت کے لیے ہم کیا بھیجتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انسان کے مرنے سے اس کا نامہ اعمال بند نہیں ہوتا،
کچھ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے نامہ اعمال میں اجر اور ثواب درج ہوتا رہتا ہے۔ ان میں ایک آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی قرآن مجید چھوڑ گیا، کسی کو لے کے دے دیا، کہیں پہ رکھ دیا جہاں اس قرآن کی تلاوت ہوتی ہو، تو وہ قرآن رکھا ہوا بھی ایک صدقہ جاری ہے۔ جتنے اس کو پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے تو وقف کرنے والے کو ثواب، لیکن قرآن لے کے دینا اور جو لے کے اس کو غلافوں میں لپیٹ کے رکھ دے اور اس کی تلاوت نہ کرے، تو پھر امام صادق فرماتے قیامت کے دن وہ قرآن خلاف گواہی دے گا اس انسان کے خلاف۔ المصحف قد وقع علیہ الغبار لا یقرأ فی، وہ صحیفہ جو گھر میں پڑا رہا، وہ نسخہ قرآن جو گھر میں پڑا رہا اور اس پہ گرد و غبار جمع ہو گیا، وہ قرآن برکت کا سبب نہیں ہے، وہ قرآن قیامت کے دن انسان کے خلاف گواہی دے گا۔ قرآن ایک صدقہ جاریہ ہے۔ انسان پرانے زمانے میں کنویں ہوتے تھے، کنواں کھود دیا، اب کنویں نہیں ہیں، اب فرض کریں اس زمانے میں نلکا لگوا کے دے دیا یا کوئی موٹر لگوا کے دے دی، جہاں سے دنیا لوگ پانی پی رہے ہیں، شراب ہو رہے ہیں، وہ بھی ایک صدقہ جاری ہے۔ کوئی درخت لگا دیا، درخت، یہ شجر کاری، یہ درخت لگانا، یہ بھی عبادت ہے۔ سید الانبیاء کی حدیث مبارک ہے، آقا نے ارشاد فرمایا اگر قیامت بپا ہونے میں ایک لمحہ باقی ہو، قیامت آنے میں صرف اتنی ساری دیر باقی ہو کہ جتنی دیر میں آپ ایک درخت زمین میں لگا سکیں، سرکار نے فرمایا قیامت آنے سے پہلے درخت لگا دو زمین۔ اتنی ساری بھی اگر فرصت آپ کو ملے تو آپ کیا کرو، لگا دو درخت زمین میں۔ یہ درخت، یہ شجرکاری، یہ عبادت ہے، بہت سے فائدے اس میں۔ سرکار فرماتے ہیں یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ میرے دوستوں، اور آئمہ فرماتے ہیں، مولا میر امام صادق، کہ بہترین صدقہ جاریہ وہ تیری نیک اولاد ہے۔ نہیں، آپ نے اس لفظ پہ غور نہیں کیا، یعنی اگر اولاد کی اچھی تربیت کر گئے، اولاد نیک ہوئی، اولاد صالح ہوئی، وہ نیک اولاد کا وجود خود سبب بنے گا کہ تیرا نامہ اعمال کھلا رہے گا، تیرے نامہ اعمال میں ثواب درج ہوتا رہے گا۔ نیک اولاد کا دنیا میں سانس لینا بھی تیرے اجر اور اس ثواب میں اضافے کا سبب بنتا رہے گا۔ سرکار کی حدیث مبارک، ایک صلوات پڑھو سارے حضرات۔ قیامت کا دن آئے گا، نامہ اعمال جب تقسیم ہوں گے، اعمال نامے نیکوکاروں کے دائیں ہاتھ میں اور بدکاروں کے بائیں ہاتھ میں۔ اللہ کرے اللہ پاک ہم سب کو اصحاب الیمین میں سے قرار دے، ہم اس قابل بنا دے کہ قیامت کے دن نامہ اعمال اللہ ہمارے دائیں ہاتھ میں عطا کر۔ بعض نیکوکار لوگ، ان کے سامنے جب آئے گا نامہ اعمال، تو نامہ اعمال میں ایسی ایسی نیکیاں دیکھیں گے کہ عرض کریں گے پروردگار یہ نیکیاں تو میں نے نہیں کی تھیں جو میرے نامہ اعمال میں لکھی گئیں۔ توجہ، یہ عبادتیں، یہ صدقات، یہ خیرات، یہ عالم کی توقیر، یہ ساری، مالک یہ نیکیاں تو میں نے نہیں کی تھیں۔ آواز پروردگار آئے گی، یہ نیکیاں تو نے نہیں کی، یہ نیکیاں تیری اولاد نے کی، تیرے بیٹوں نے، تیری بیٹیوں نے، جن کی تو نے تربیت کی تھی، جن کی تو نے اچھی تربیت کی تھی، یہ تیری اس اولاد کی نیکیاں ہیں۔ جتنا اجر تیری اولاد کو ملے گا اتنا ہی اجر تجھے بھی ملے گا، اس لیے کہ تو نے اپنی اولاد کی تربیت کی اور رہنمائی کی۔ اور بدکار لوگوں کے ہاتھ میں جب نامہ اعمال آئے گا، ایسے ایسے گناہ لکھے ہوں گے
کہ پڑھ کے چیخ اٹھیں گے پروردگار یہ گناہ تو ہم نے نہیں کیے تھے جو ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیے گئے۔ آواز رب العزت آئے گی ہاں یہ گناہ تم نے نہیں کیے، یہ گناہ تمہاری اس اولاد نے کیے جنہیں تم نے پیدا تو کیا لیکن ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام اور بندوبست نہ کیا۔ اس اولاد کی بد کرداری، اس اولاد کے گناہوں کا جواب دہ بھی تجھے ہونا پڑے گا۔ جتنی سزا وہ خود بھگتیں گے اتنی سزا اس ماں باپ کے لیے بھی جس نے اولاد کی تربیت نہ کی۔ میرا بھائی، کسی کو راہ ہدایت دکھانا خود کتنا بڑا اجر ہے، کسی کی نیکی کی طرف رہنمائی کرنا خود کتنا بڑا اجر ہے۔ یاد رکھ اس ہدایت، اس نیکی کا سب سے زیادہ جو حقدار ہے وہ میری اولاد ہے، وہ تیری اولاد ہے۔ میں قبل اس کے کہ کسی کی ہدایت کا سبب بنوں مجھے اپنی اولاد کی ہدایت کرنا ہے، مجھے اپنی اولاد کی تربیت کرنا ہے۔ اور جانتے ہو کہ ایک انسان کو انسان بنا کے معاشرے کے حوالے کرنا، ایک انسان کی ہدایت کا سبب بن جانا، یہ کتنا بڑا باعث اجر و ثواب ہے۔ خیبر میں سرکار دو عالم نے جب امیر المومنین علیہ السلام کو بلایا، چونکہ اعلان کیا تھا نا سرکار نے خیبر میں کل علم ایسے کو دوں گا جو مرد ہوگا، جی اب شیعان علی سے کوئی خندق خیبر بھولی ہوئی تو ہے نہیں، تو روایات میں یہی ہے کہ سرکار کے اس اعلان کے بعد کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا بڑوں کو خواہش اور تمنا پیدا ہوئی کہ کاش وہ علم ہمیں مل جائے۔ ایک مرتبہ سرکار نے فرمایا میرا بھائی علی کہاں ہے؟ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ علی کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، آشوب چشم ہے، علی کی تو آنکھیں خراب ہیں، وہ خیمے میں۔ سرکار امیر کو رسول اللہ نے طلب کیا، جناب امیر آئے، سرکار نے حال احوال پوچھا یا علی خیریت؟ عرض کی یا رسول اللہ آنکھیں دکھ رہی ہیں، شدت درد ہے۔ تو سید الانبیاء نے اپنا لعاب مبارک علی کی آنکھوں پہ لگایا۔ اللہ اکبر، یہی توسل ہے، یہی توسل ہے۔ اور توسل کیا ہوتا ہے؟ اور توسل کیا ہوتا ہے؟ انسان اگر بیمار و معصوم کو وسیلہ بنائے، یہی توسل۔ تو سرکار نے جب لعاب لگایا تو درد ختم ہو گیا، امیر المومنین کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، اور جناب امیر فرماتے ہیں پھر زندگی میں مجھے آنکھوں کی شکایت ہوئی ہی نہیں۔ زندگی میں کوئی تکلیف دوبارہ آنکھوں کی نہیں۔ سرکار نے جناب امیر المومنین علیہ السلام کو علم حوالے کیا، جناب امیر سوار ہو گئے، سرکار نیچے کھڑے تھے پیدل، جناب امیر چلنے لگے تو اس وقت سید الانبیاء نے ایک جملہ فرمایا یا علی لَإِن يَهْدِ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَالَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ۔ یا علی اگر تیری وجہ سے اللہ کسی ایک بندے کو بھی ہدایت کر دے، تیرے لیے ہر اس شے سے بہتر ہے جس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے، جس پر سورج چمکتا ہے۔ نہیں، آپ نے غور کیا کیا صلہ ہے، کیا اجر ہے کسی ایک انسان کی ہدایت، کسی ایک انسان کو راہ راست دکھا دینا اور کسی ایک انسان کو نیکی کی طرف لے آنا۔ یا علی دنیا و ما فیہا سے بہتر۔ اب سورج کی روشنی کس کس چیز پر پڑتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہو صرف یہ کرۂ ارض ہے؟ نہیں، یہ جتنا منظومہ شمسی ہے سارا سورج ہی کی وجہ سے چمک رہا ہے۔ یعنی کائنات کا انسان مالک ہو، رسول اللہ کی نگاہ میں وہ انسان کے لیے بہتری اور شرف نہیں، یہ انسان کے لیے سعادت اور شرف ہے کہ انسان کسی ایک فرد کی ہدایت کا سبب بن جائے۔ اور میرا بھائی اگر وہ ایک انسان جس کی ہدایت کا سبب بننا ہے انسان کا اپنا بیٹا ہو،
وہ انسان کی اپنی بیٹی ہو، وہ انسان کی اپنی اولاد ہو، تو میرا دوست اس کا صلہ بھی زیادہ ہے، اس کا اجر بھی زیادہ ہے۔ میرے دوستو، آئیں ان 2-3 روزہ مجالس میں ہم ذرا غور و فکر کریں تعلیمات قرآن و اہل بیت کی روشنی میں کہ کیا کیا جائے کہ ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ امام عسکری علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا کہ مولا میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے بیٹا عطا کرے۔ ہم سے بھی دعا، آپ سے بھی دعا اولاد نرینہ کی دعا تو اکثر کرواتے ہیں، لیکن ہماری دعا صرف اولاد نرینہ تک ہی ہوتی ہے، بس اللہ اسے بیٹا دے دے، اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں، اسی طرح نا، اللہ اسے بیٹا دے دے۔ جب امام عسکری علیہ السلام سے اس نے دعا کی خواہش کی کہ مولا دعا کریں اللہ مجھے بیٹا عطا کرے، تو سرکار عسکری نے اس طرح سے دعا کی، اللہم ارزقہ ولدن صالحا یکون لہ عضدا، میرا اللہ اس کو ایسا نیک بیٹا عطا کر جو اس کا دست و بازو بنے۔ ایسا نیک بیٹا عطا کر جو اس کا دست و بازو بنے۔ آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلوات پڑھو سارے حضرات بلند آواز سے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جناب امیر فرماتے ہیں کہ ہم جب اللہ سے دعا کرتے ہیں نا، ہم نے کبھی یہ دعا نہیں کی کہ میرا اللہ بیٹا خوبصورت ہو، ہم کبھی یہ دعا نہیں کرتے کہ اللہ ایسا بیٹا دے جس کا قد بڑا بلند ہو، بلکہ ہم صرف یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ایسا بیٹا عطا کر جو تیرا مطیع اور فرما بردار ہو، مالک ایسی اولاد کر جو صالح اور نیک ہو، تیری مطیع اور فرما بردار ہو۔ جملہ جناب امیر کا فرماتے ہیں مالک ایسا بیٹا عطا کر کہ جب میں اپنی اولاد پہ نظر کروں وَهُوَ مُطِيعٌ لَكَ وَقَرَّتْ عَيْنِي، مجھے مالک ایسی اولاد دے، ایسا بیٹا دے جب میں دیکھوں وہ تیری اطاعت میں نظر آئے، تاکہ یہ دیکھ کے علی کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ لہذا یہ ظاہری حسن و جمال، یہ قد و قامت معیار نہیں، امیر المومنین کی نگاہ میں اطاعت پروردگار، بیٹا نیک ہو، اولاد صالح ہو، اولاد فرما بردار ہو۔ علی مولا فرماتے ہیں وہ اولاد ہے جو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور ماں باپ کے دل کا چین اور سکون بنتا ہے۔ ایک صلوات سارے پڑھو بلند آواز سے محمد والے۔ اور پھر سید الانبیاء فرماتے ہیں، صلہ دیکھ، سرکار نے فرمایا ادبوا اولادکم واحسنوا اخلاقہم فیغفر لکم۔ اللہ اکبر۔ اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، اپنی اولاد کی تربیت کرو، اپنی اولاد کو باادب بناؤ، انہیں اخلاق حسنہ کی تعلیم دو۔ سرکار دو عالم فرما رہے ہیں جب تم یہ کر لو گے فیغفر لکم، اولاد کی تربیت کے نتیجے میں خالق تمہارے سارے گناہ معاف کر دے۔ اپنی اولاد کی انسان فکر کر رہا ہے، اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کر رہا ہے، اور سید الانبیاء فرماتے تیرا اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی فکر کرنا خود تیرے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ پروردگار تیری خطائیں، تیرے سارے گناہ معاف کرے گا اگر تو اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں کامیاب ہو۔ پھر ایک مقام پہ فرمایا سید الانبیاء نے ادبوا اولادکم فانکم مسئولون عنہم یوم القیامہ۔ یاد رکھنا دوستو، انسان کا کمال بچے پیدا کرنا نہیں ہے، یہ کوئی کمال نہیں۔ بچے پیدا کرنا یہ کام تو جانور بھی کرتے، بلکہ انسانوں سے کئی جانور تو ایسے ہیں جو بہت زیادہ بچے پیدا کرتے ہے یا نہیں؟ کئی جانور
انسانوں سے بہت زیادہ بچے پیدا کر لیتے ہیں۔ بچے پیدا کرنا یہ کوئی کمال نہیں۔ کمال کیا ہے؟ بچے کیسے ہوں؟ ایک آیت مجید ہے قرآن مجید میں، الذین یقولون ھب لنا من ذریاتنا، پروردگار ہمیں ایسی اولاد عطا کر جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ بچے پیدا کرنے کے بعد ان کی تعلیم و تربیت کر کے انسان بنا کے معاشرے کے حوالے کرنا، یہ انسان کا کمال ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ ہے دوستو؟ اور یاد رکھنا، بچے پیدا کرنا واجب نہیں، بچوں کی ولادت کے بعد تربیت کرنا واجب ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا واجب ہے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں اپنی اولاد کی تربیت کرو، قیامت کے دن پوچھا جائے گا یہ حق کیوں نہ ادا کیا، پوچھا جائے گا اولاد کی تعلیم و تربیت پہ دھیان کیوں نہ دیا۔ اور سید الرسل نے فرمایا اولاد کے لیے ماں باپ کی طرف سے بنگلہ، کار، کوٹھی، فیکٹری، بینک بیلنس، پلاٹ، یہ چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اولاد کے لیے ماں باپ کی طرف سے بہترین عطیہ اور ہدیہ اگر ہے تو وہ تعلیم و تربیت ہے۔ مال دنیا کی کیا حیثیت؟ ادب سکھاؤ، تعلیم دو، ان کی تربیت کرو، معاشرے کے حوالے ایک مفید انسان اور مفید شہری بنا کے حوالے کرو، یہ انسان کا کمال اور انسانیت کا کمال ہے۔ ایک صلوات پڑھو سارے حضرات بلند آواز۔ میں تھوڑا سا لیٹ بھی ہو گیا، ٹائم گزر بھی گیا، بس میں یہاں تک سلسلہ کلام کو پہنچایا کہ کس قدر اہمیت ہے تربیت اولاد کی۔ اب وہ قرآن و اہل بیت نے جو خوبصورت اور رہنما اصول بیان فرمائے، انشاءاللہ کل سے اس کی طرف بڑھیں گے۔ لیکن ایک جملہ میں کہوں، ایک جملہ، امام حسین علیہ السلام کا ظالم کے خلاف ڈٹ جانا اور ظلم کے خلاف قیام، امام حسین یہ اپنی ماں کی تربیت کا صلہ جانتے ہیں۔ نہیں، شاید میں جملہ سمجھا نہیں سکا۔ امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ جو روز عاشور میرے آقا نے اپنے خطبے میں فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا سید الشہداء نے؟ الا وان الدعی ابن الدعی قد رقصنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ۔ اور دنیا والوں سنو، اس حرام زادے کے حرام زادے بیٹے نے مجھے دو باتوں میں سے ایک بات اختیار کرنے پر مجبور کر دیا کہ یا میں ذلت کی زندگی کو گزارنے کے لیے تیار ہو جاؤں یا اپنی تلوار کو اپنے گلے پر برداشت کر لوں اور گلا کٹوانے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ تو دنیا والوں سن لو حسین کا جواب کیا ہے، ہیہات من الذلہ، دنیا والوں ذلت حسین سے بہت دور۔ حسین گردن کٹا سکتا ہے، تلوار کو گردن پہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن میں ذلت کی زندگی اختیار نہیں کروں گا۔ یا بلّہ ذالک لنا ورسولہ والمؤمنون وحجورا طابت وطہرت وانوف حمیہ ونفوس ابیہ من ان تؤثر طاعۃ اليوم علی مسار القرام۔ میرے آقا نے فرمایا یاد رکھو، نہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ حسین ذلت کی زندگی گزارے،
نہ اللہ کا رسول اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں ذلت کی زندگی کے اختیار کروں، اور نہ صاحبان ایمان اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں ذلت کی زندگی کو اختیار کروں۔ اگلا جملہ سنو، وہ حجور طابت و طہرت، اور نہ وہ پاکیزہ گود اس بات کی اجازت دیتی ہے جس گود میں حسین پروان چڑھا۔ اللہم صلی علی محمد۔ نہ وہ پاک و پاکیزہ گود اس بات کی اجازت دیتی ہے جس گود میں حسین پروان چڑھا، اور نہ بلند ناک اور نہ غیرت مند نفوس اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ کمینے کی اطاعت کی جائے اور ذلت کی زندگی گزاری جائے۔ حسین عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دیتا ہے۔ یہ اس تربیت کا اثر، ماں زہرا کی تربیت کا اثر کہ ذلت کی زندگی کو قبول نہیں کیا، عزت کی موت کو گلے لگایا۔ منزل شراف سے جب چلا نا قافلہ امام حسین علیہ السلام کا، میرے آقا نے فرمایا عباس بھائی جس قدر ممکن ہو پانی ذخیرہ کر لیا جائے۔ عرض کی آقا ہماری ضرورت کا کافی پانی ہے۔ فرمایا کوئی مشکیزہ، کوئی پانی کا برتن خالی نہ ہو، سب پر کر لیے جائیں، ہمیں ضرورت پیش آنے والی۔ منزل شراف سے آقا کا قافلہ چلا، چلتے 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 ایک منزل پہ پہنچا، کسی صحابی نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ میرے آقا نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ پھر مظلوم نے فرمایا کہ یہاں پر نعرہ تکبیر بلند کرنے کا مقصد کیا تھا؟ عرض کی فرزند رسول وہ دور دیکھیں کوئی نخلستان نظر آ رہا ہے، ہم کسی آبادی کے قریب پہنچ گئے ہیں، کھجوروں کی شاخیں لہراتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ کسی چاہنے والے نے عرض کیا کہ فرزند رسول میں اس راستے سے واقف ہوں، اس راستے میں کوئی نخلستان، کوئی آبادی نہیں۔ امام نے فرمایا ہاں سچ کہتے ہو، یہاں کوئی نخلستان نہیں۔ مولا وہ تو شاخیں لہراتی ہوئی نظر آ رہی۔ فرمایا غور سے دیکھو، یہ شاخیں نہیں ہیں، یہ نیزے ہیں جو فضا میں لہراتے نظر آ رہے۔ حر ابن یزید ریاحی کی قیادت میں 1000 کا دستہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ لشکر حر کے پہنچنے سے پہلے امام نے خیمے لگانے کا حکم دے دیا تھا۔ رسول زادیاں محملوں سے اتر چکی تھیں، اور جب پہنچانا حر کا لشکر، حالت کیا تھی؟ سپاہیوں کی زبانیں نکلی ہوئیں، جانوروں کی زبانیں نکلی ہوئیں۔ ساقی کوثر کے بیٹے نے، کریم کربلا نے حکم دیا حر کے لشکر کو سیراب کیا جائے، حر کے سپاہیوں کو بھی پانی پلاؤ، اور جب سپاہی سیراب ہو جائیں تو پھر گھوڑوں کو بھی پانی پلاؤ۔ اللہ جانتا ہے جملہ مقتل کا موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں گھوڑا ایک ہی دفعہ منہ لگا کے پانی نہیں پیتا، پانی سے منہ لگاتا ہے ہٹاتا ہے، لگاتا ہے ہٹاتا ہے۔ کریم کربلا نے فرمایا جب تک ایک جانور 3 4 بار پانی سے منہ لگا کے نہ ہٹائے، کسی جانور کے سامنے سے بھی پانی نہ ہٹاتا۔ لشکر سیراب ہونا شروع ہوا۔ علی بن طعان اسی لشکر یزید کا ایک سپاہی ہے، کہتا میں سب سے آخر میں تھا، پیاس کا اس قدر مجھ پہ غلبہ تھا، کہتا جب میں نے دیکھا نا کہ جس ترتیب سے سپاہیوں کو پانی پلایا جا رہا ہے، کہتا ہے مجھے یقین ہو گیا پانی مجھ تک آتے آتے میں مر جاؤں گا شدت پیاس سے۔ کہتا ہے بس میرے ذہن میں یہ خیال آنا ہی تھا، دوسرے لمحے جو میں نے آنکھیں اٹھا کے دیکھا، کریم کربلا حسین مشکیزہ لے کے میرے سامنے کھڑے ہوئے۔ امام حسین
مشکل کہہ رہا ہے شدت پیاس سے مجھ پہ کپ کپی تاری تھی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، مجھ سے مشکیزے کا دہانہ نہیں پکڑا جا رہا تھا۔ کہتا کریم کربلا میرے پاس بیٹھے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مشکیزے کا دہانہ پکڑ کے میرے منہ کے ساتھ لگائے اور فرمایا تو تسلی سے، آرام سے، سکون سے پانی پی۔ 1000 کا لشکر، سپاہی بھی سراب ہوئے، گھوڑے بھی سراب ہوئے۔ عزادارو ایک جملہ کہتا ہوں، عاشور کے دن جب علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہے تھے، ان میں سے کوئی نہ تھا اجرکم علی اللہ۔ نماز ظہر کا وقت ہوا، حجاج ابن مسروق نے اذان کہی، میرے مولا نے حر سے فرمایا حر تو اپنے سپاہیوں کے ساتھ نماز ادا کر اور میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ اور کہتا ہے فرزند رسول نماز ہم بھی آپ ہی کی اقتداء میں ادا کر۔ پتہ نہیں لوگ کہاں سے پڑھتے ہیں، کہاں سے کہتے ہیں۔ ہاں دنیا کہتی جی حر نے کون سی نمازیں پڑھی تھی کربلا میں۔ آؤ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، حر جب دشمن بن کے آیا تھا اس وقت بھی نماز امام حسین کی اقتداء میں ادا کی تھی۔ جب دشمن بن کے آیا تھا نماز پڑھی، پھر میرے آقا نے اس منزل ذوحسم پہ خطبہ ارشاد فرمایا، ایھا الناس انی سمعت جدی رسول اللہ من رأى منکم سلطانا جائرا مستخلا لحرام اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ۔ لوگو میں نے اپنے نانا کی زبان مبارک سے یہ سنا، جب تم میں سے کوئی کسی ایسے ظالم بادشاہ اور حکمران کو دیکھے جو حلال خدا کو حرام کر رہا ہو، حرام خدا کو حلال بنا رہا ہو، سنت رسول کی مخالفت کر رہا ہو، احکام قرآن کو پامال کر رہا ہو، یعمل بین عباد اللہ بالاسم والعدوان، بندگان خدا پر ظلم کر رہا ہو اور لوگوں کے حقوق پامال کر رہا ہو، تو میرے نانا نے یہ فرمایا تھا کہ جو شخص بھی دیکھے ایسے ظالم کو فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول کان علی اللہ حقا ان یدخلہ مدخلا، جو ایسے ظالم کو دیکھ کے نہ اپنی زبان کو حرکت میں لائے اور نہ ایسے ظالم کے خلاف قیام کرے، میرے نانا نے فرمایا تھا اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ اس ظالم کے ظلم پر سکوت کرنے والے کو بھی اللہ جہنم میں اسی مقام پہ رکھے، اسی جہنم میں ڈال دے جہاں اس ظالم حکمران کو جہنم میں ڈالا۔ وَأَنَا أَحَقُّ مِمَّنْ غَيَّرَ، فرزند رسول نے فرمایا دنیا والو یاد رکھو میں فرزند رسول ہوں، میں دل بند علی و بطول ہوں، میں حسین کا سب سے زیادہ حق بنتا ہے ایسے ظالم اور ظلم کے خلاف حسین قیام کرے۔ آقا نے خطبہ پڑھا، حر کیوں آئے ہو؟ کہا میں مامور ہوں کہ آپ کو لے چلوں کوفہ۔ امام نے فرمایا نہیں میں کوفہ نہیں جاؤں گا، میری منزل کوفہ نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے جناب عباس کو حکم دیا کہ سواریاں تیار کی جائیں اور یہاں سے کوچ کیا جائے۔ سواریاں تیار ہو گئی، بیبیاں محملوں میں بیٹھ گئیں، مظلوم گھوڑے پہ سوار ہو گئے اور یہ حر سارا منظر دیکھتا رہا۔ جب مظلوم نے چلنے کا ارادہ کیا نا، اس وقت حر نے جرت اور جسارت کی، امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی آ کے لگام کو پکڑ لیا، لجام فرس میں ہاتھ ڈالا۔ اور عرب کے ماحول اور معاشرے میں یہ بہت بڑی جسارت تھی، کسی کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالنا ایسے ہی ہے جیسے کسی کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا ہے۔ جب حر نے آ کے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، اس وقت فرزند رسول نے فرمایا سقلت کا امک یا حر، تیری یہ جرت، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے
تو میرے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالے۔ بس امام کا یہ فرمانا تھا۔ اور کہتا ہے فرزند رسول اگر پورے عرب میں کسی نے اس طرح سے میری ماں کا نام لیا ہوتا میں اس کو ویسا ہی جواب دیتا، لیکن میں کیا کروں، آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے، آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے، میں نیکی اور خیر کے سوا ان کا نام لے نہیں سکتا۔ یہی وجہ تھی جنہوں نے تجزیہ کیا واقعات کربلا کا کہ امام حسین علیہ السلام نے حر کو ماں کا حوالہ دیا ہی اسی لیے تھا کہ حر سوچنے پہ مجبور ہو جائے میں کس ماں کا بیٹا ہوں۔ مجھے علامہ اختر عباس قبلہ کے جملے یاد ہیں، انہوں نے فرمایا تھا دشمن تھا، دشمن کا سپہ سالار تھا اور امام حسین کو روکنے کے لیے آیا، پھر حر کو یہ اتنی بڑی سعادت نصیب کیسے ہو گئی کہ امام حسین پہ جان قربان کی اور شہیدان کربلا میں شامل ہو گیا۔ قبلہ اختر عباس نے فرمایا تھا یہ ساری سعادت حر کو ملی ہے فاطمہ زہرا کا حیا کرنے کی وجہ سے۔ یہ جو حسین کی ماں کا احترام کیا تھا خالق نے اسی کی وجہ سے حر کو یہ شرف اور یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ بس حر نے کہا ٹھیک ہے فرزند رسول اگر آپ کوفہ نہیں جائیں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ رہوں، اجرکم علی اللہ۔